آپ کے گزشتہ سوال کے جواب میں ایک سوال آیا جی۔ آپ نے فرمایا ہے کہ علی خدا کی آنکھ کا کام کرتے ہیں، ہاتھ کا کام کرتے ہیں، زبان کا کام کرتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب تو میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، پھر میں عرض کرتا ہوں۔ یہ جملہ آگے ایک اور بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا تمام امور انجام دینے کے لیے علی علیہ السلام کا محتاج ہے۔ دیکھیے، یہ اصل تھوڑا سا وہ سابقہ جو صورتحال ہے ہماری مجالس کی، اس کا یہ شخصانہ ہے، اور بات کو سمجھنے کے لیے کچھ تھوڑا سا کلاس سسٹم چاہیے ہے کہ جو کلاس سسٹم سے بندہ نہیں گزرتا اس کو یہ مشکلات درپیش ہوتی ہیں، منتشر معلومات کا مجموعہ انسان بنتا ہے۔ دیکھیے کہ قرآن مجید میں ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں پر۔ کن کے ہاتھوں پر؟ انہوں نے حضرت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی۔ ٹھیک ہے، اب بیعت کرنے کا سلیقہ تو آپ کو معلوم ہے، وہ کیا ہوتا تھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بڑھاتے تھے، اور جو بیعت کرنے والا ہوتا تھا وہ آ کر نیچے ہاتھ رکھتا تھا، اور اس طرح وہ بیعت کرنے والوں میں شمار ہو جاتا تھا۔ اب ایک تو یہ کہ جس نے رسول کے ہاتھ پہ بیعت کی اس نے اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، اللہ نے رسول کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہہ دیا۔ کیا مطلب؟ یعنی جب تم رسول کے تابع دار ہو گئے اور تم نے یہ عہد کر لیا کہ ہم رسول کے ہر حکم کی تابع داری کریں گے، تو تم نے گویا اللہ کے ساتھ عہد کر لیا، اور اللہ کے حکم کی تابع داری کا شرف تمہیں حاصل ہو گیا۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کا کوئی اس طرح بنا ہوا بازو ہے اور بازو کا ہاتھ ہے اور وہ اوپر آ جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ اللہ کا اوپر ہاتھ آ گیا ہوا ہے۔ اب معلوم ہوا کہ نبی کے ہاتھ پر بیعت کرنا اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا قرار پایا، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے جیسے نبی کا ہاتھ ہے ویسے اللہ کا ہاتھ ہے۔ نہیں، نتیجہ وہی ہے کہ جیسے تم نبی کے بیعت کر رہے ہو اور تمہیں وہ شان ملے گی اور تم پر وہ عہد لازم ہو جائے گا پورا کرنا، اور تم ایسے یعنی صالح افراد میں سے شمار ہو جاؤ گے کہ گویا جو نبی کا تابع دار ہے تم اللہ کی تابع داری کرنے والوں میں سے شمار ہو جاؤ گے، تو شان تمہیں وہ حاصل ہو جائے گی۔ نہیں ہے کہ وہاں اللہ کا انسان ہاتھ ماننے لگ جائے۔ اب آگے وہ کہے کہ جی اب اس کا مطلب جو ہوا کہ سب کچھ جو کچھ اللہ کرتا ہے وہ مولا علی کرتے ہیں، اس کا کہاں یہ تصور اس سے آ گیا؟ میں نے جیسے آپ کو دیگر مفاہیم کے حوالے میں سمجھایا، اس کا یہ مفہوم نکالنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کا ہاتھ ہے ہی نہیں، سیدھی سی بات ہے۔ اللہ کا ہاتھ تو نہیں ہے کہ آپ اس ہاتھ کا معنی یہ 5 انگلیوں والا ہاتھ یا کسی اور قسم کا ہاتھ کریں۔ اللہ کا ہاتھ اللہ کی قدرت ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ حضرت امیر المومنین کبھی ایسا کام کرتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں یہاں اللہ کی قدرت کام کر رہی ہے، اور وہ میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ وہ معجزہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت جناب امیر المومنین نے فرمایا ما قلعت باب خیبر بقوت جسمانیہ بل بقوت ربانیہ، میں نے خیبر کا قلعہ اپنی جسمانی قوت سے نہیں اکھاڑا بلکہ میں نے ربانی قوت سے اکھاڑا ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہاں قدرت الہی مجھے خصوصی طور پر نصیب ہو گئی، جس قدرت الہی کے نتیجے میں نے جا کے قلعہ خیبر کو اکھاڑ لیا۔ اب میں پوچھتا ہوں علی نے 2 قدرتیں بیان کی یا نہیں؟ یہاں اسی حدیث میں امیر المومنین نے 2 قدرتیں بیان کی، ایک قدرت جسمانیہ اور ایک قدرت ربانیہ۔ پس معلوم ہوا قدرت جسمانیہ عام حالات میں ہے اور قوت ربانیہ خصوصی حالات میں ہے۔ خصوصی حالات ہونا اور ہے، عمومی حالات ہونا اور ہے۔ اور پھر اگر کوئی یہ معنی کرتا ہے کہ جو کچھ جو اللہ کا چاہتا ہے وہ علی کے ہاتھ سے کرتا ہے، تو پھر وہ معصوم کیا فرما رہے ہیں کہ جو تفویض کو شرک کہہ رہے ہیں۔ شرک ہے یہ ماننا کہ اللہ نے اپنی کائنات کا نظام محمد و آل محمد کے حوالے کر دیا ہے، اور امیر المومنین ایسے مشرکوں کو خود سزائیں دیتے ہیں۔ حضرت امام رضا علیہ السلام دعا مانگتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے اللہ
ہم ان لوگوں سے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے سارے کام ان کے ذمہ لگا دیے ہیں اور کائنات کا نظام ان کے حوالے کر دیا ہوا ہے، اے اللہ ہم ان بدبختوں سے اسی طرح برات اور نفرت کا اعلان کرتے ہیں جس طرح کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم آج کے عیسائیوں سے برات کا اعلان کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ایک جملے سے دھوکہ کھاتے ہوئے تفویض کی طرف نہ چلے جائیں، شرک کی طرف نہ چلے جائیں، اور وہی صورتحال پیدا نہ ہو جائے جو عیسائیوں کی ہو گئی ہوئی ہے۔ اور اس وقت خطرہ ہے اس بات کا کہ وہی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جس طرح دین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تحریف کا شکار کر کے لوگ مشرک ہو گئے تھے، اور حالت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ رسول اکرم سمجھاتے تھے تو نہیں مانتے تھے۔ کیا خیال ہے میدان مباہلہ میں جو صورتحال پیش آئی تھی، ان کی گفتگو عیسائی ان پادریوں وادریوں کی اور سارے وفد کی کس سے ہوئی تھی؟ گفتگو کس سے ہوئی تھی؟ رسول اکرم سے ہوئی تھی نا۔ رسول اکرم نے جو کچھ انہیں سمجھایا تھا وہ مان گئے تھے؟ نہیں مانے تھے۔ بالآخر مباہلے پہ بات آئی اور مباہلے سے بھی بھاگ گئے، مباہلے سے بھی بھاگ گئے۔ پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا وہ مباہلے سے بھاگنے والے مسلمان ہو کے گئے؟ یہ واپس عیسائی ہو کے چلے گئے۔ معلوم ہوا غلط خیالات پر اور اپنے غلط نظریات پر اتنے ڈھیٹ ہو گئے تھے، رسول نے سمجھایا تو نہ مانے، مباہلے سے فرار کر گئے، جزیہ دینے پہ آ گئے، اور پھر بھی رسول اکرم کی تعلیمات پر ایمان نہ لائے۔ اس لیے خدا بچائے ایسے بے وقوفوں سے کہ جن کو محمد مصطفیٰ جیسی ہستی سمجھائے۔ تو اس لیے اس مصیبت سے ہم اپنی معاشرے کو نکالیں کہ کہیں ایسی صورتحال نہ ہو کل امام زمانہ تشریف لائیں اور وہ سمجھائیں اور یہ بدبخت نہ مانے، تو پھر کہاں جائیں گے؟ میرے خیال میں پروگرام ان کا یہی ہے۔ آپ آواز بلند صلوات پڑھ لیں۔